مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا جب بھی ذکر آتا ہے تو آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ سیدنا امام حسین کو بھی ذکر بہت زیادہ کثرت سے کیا جاتا ہے، لیکن بالاتفاق سیدنا امام حسن کو زیر ذکر کم لایا جاتا ہے۔ میں اپنے ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا حصہ ہونے کے ناطے کہ سیدنا امام حسن کا آج ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ذکر کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے بھی بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، شہادت سیدنا امام حسن پر میں چاہتا ہوں آپ کلام فرمائیں، تفصیل سے ارشاد فرمائیں۔ میں قبلہ مفتی صاحب کی جو گفتگو چل رہی تھی اس میں تھوڑا سا کچھ میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہوں گا۔ بالکل۔ اور جو آپ نے بھی اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تو سیدنا امام حسن کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین حضور علیہ السلام کی پشت انور پہ سوار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کیسے عظیم الشان نواسے ہیں نا۔ یہاں آپ یہ ہمارا دیکھیے، میں ایک معذرت، آپ کا کلام بالا ہوتا ہے، رسول اللہ جن شہزادوں کو کبھی لعاب دہن اور کبھی اپنے دست رحمت سے نوالا کھلاتے ہوں، اسی شہزادے کو زہر کھلایا گیا۔ جی، یہ جب شہادت کا موضوع ہے تو سوچئے کیسا دردناک منظر ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یقیناً ایک مومن کے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ بالکل۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی نسبت سے جو عزت و کرامت کا تاج انہیں عطا فرمایا ہے نا، اللہ اس کی شان یہ ہے کہ جس طرح ابھی سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوئی کہ وہ حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، تو یہ امام حسن مجتبیٰ کی عظمت اور فضیلت کا ایک باب ہے باقاعدہ۔ بے شک۔ اور وہ اس کیفیت میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بعثت کی دعا اور تمنا کی کہ میری نسل میں سے آئیں۔ صحیح۔ اب اس کا انتخاب کیسے ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قربانی مانگی، اس قربانی کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا گیا، صحیح۔ اور وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے۔ اللہ۔ باقی سارے پیغمبر سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، لیکن جب محبوب رب العالمین کی آمد کی بات آئی تو انتخاب کس کا ہوا؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے، قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے بغیر کسی حیل و حجت کے۔ بالکل صحیح۔ ادھر آپ یہ کیفیت دیکھیں، امارت، سیادت، قیادت جو آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے حوالے کی، اور خلافت راشدہ کا جو ایک دروازہ آپ پر حسن و خوبی کے ساتھ جو مکمل ہوا تھا، تو بظاہر تو آپ نے خلافت کا باب مکمل کر کر قیادت ان کے حوالے کی، لیکن روز آخرت سے پہلے، قیامت سے پہلے پوری دنیا پر جب اسلام کی قیادت کی بات آئے تو حسن کے بیٹے کو امام بنایا جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان وہ پوری امت مسلمہ کی قیادت جس کو سونپی جائے گی، پوری امت مسلمہ کی قیادت وہ کس کو سونپی جائے گی؟ حسن کی قیادت باقی ہے۔ حسن کی قیادت باقی ہے، تو وہاں تو وہ ایک خاص علاقہ، خاص طبقہ تھا، کیا بات ہے، وہ تو وہاں پہ باب مکمل ہوا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی قیادت جو ہے وہ حسن کا بیٹا حسن کا بیٹا کرے گا، حسن کا بیٹا کرے گا، حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ اور جہاں تک شہادت کا کیا منظر ہوگا جب علی کے بیٹے کا بیٹا اتر پڑے گا میدان میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے شہیدوں کی بڑی عزت اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ اور شہادت ایک ایسا منصب اور ایک ایسا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمنا فرمایا کرتے تھے، اور ایسی تمنا فرماتے تھے کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی بار بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ لیکن اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ بظاہر یہ جو مقام و مرتبہ، یہ منصب ہے، یہ شہادت والا، حضور یہ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، کوئی کافر آپ کو قتل نہیں کر سکے گا۔ حملے تو بہت ہوئے لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ لیکن حضور علیہ السلام کی اس تمنا کا جو عملی مظاہرہ ہے، شہادت کی دو قسمیں ہیں، شہادت سری اور شہادت جہری۔ حضور علیہ السلام کی اس تمنا کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور کے بیٹوں کو عطا فرمایا۔ شہادت سری کا اظہار امام حسن مجتبیٰ سے ہوا، اور شہادت جہری کا اظہار میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوا۔ تو امام حسن مجتبیٰ بھی اپنے والد گرامی اور اپنے نانا جان کی سنت اور آپ کی اتباع میں یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ اور شہادت سری کو باقاعدہ تشریعی ایک کیفیت جو ہے، وہ باقاعدہ سند ملی ہے، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت سے ملی ہے، کہ جب آپ کو زہر دیا گیا اور اس زہر کی وجہ سے آپ نے جو تکلیف سہی، اور اس تکلیف کے اندر بھی
جو آپ نے حلم اور بردباری کا مظاہرہ فرمایا، واہ۔ آہو بکا نہیں کی، اللہ شور شرابہ نہیں کیا، اللہ انتشار نہیں پیدا کیا، اللہ بلکہ جس انتشار سے امت کو اللہ بچایا تھا ابھی بھی پردہ ڈالا، اللہ اکبر۔ سکوت اختیار فرمایا، اللہ خود تکلیف سے ہے گئے، امت کو تکلیف میں نہ ڈالا، اللہ اور پھر جام شہادت نوش فرمایا، اور ایک ایسی حیات جاویدانی انہوں نے حاصل فرمائی کہ اللہ نے خود ان کی حیات جاویدانی کا قرآن میں اعلان فرمایا، سبحان اللہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور سیدنا امام حسن کی قبلہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور ہمیں ہم سب کو ان کی محبت ایسی عطا فرمائے کہ کوئی بھی اس محبت کو ہمارے دل سے کم نہ کر پائے۔